السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم واقسطوا ان اللہ يحب المقسطین۔ محترم سامعین کرام، تاریخ اسلام کے سنہرے فیصلے، اس حوالے سے ہم نے سلسلہ بیانی شروع کیا ہے۔ تو آج ہم آپ کو دو واقعہ سنائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں دو شخص آتے ہیں اور ان میں سے ایک شخص آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ دوسرا شخص جو ہے اس سے زیادہ چرب زبان تھا، چلاک تھا۔ وہ شخص بھی کہتا ہے ہاں اللہ کے رسول، ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ اور اس واقعے کا آپ کو میں پس منظر بھی بتاتا ہوں، وہ واقعہ بھی میرے سے سن لیجئے کہ واقعہ کیا ہے، کس چیز کا ہم نے آپ سے فیصلہ کروانا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اس شخص کے گھر میں میرا بیٹا محنت مزدوری کرتا تھا، کام کرتا تھا، تو اسی دوران میرے بیٹے نے اس کے شخص کی بیوی کے ساتھ بدکاری کی ہے، بدفعلی کی ہے، زنا کیا ہے۔ تو میں نے اس معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ایک شخص کو ایک لونڈی دی ہے میں نے، اور 100 بکریاں دی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر میں نے اہل علم سے معلومات لی، تو اہل علم نے مجھے بتایا، پتہ چلا کہ یہ بکریاں اور لونڈی مجھے واپس ہوں گی، اور اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس کے شخص کی بیوی کو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، اور میرے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بات سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں واللہ لاقضین بینکما بکتاب اللہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ضرور بے ضرور تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لونڈیاں اور بکریاں اس شخص کو واپس کی جائیں گی، اور رہا اس کے بیٹے کا معاملہ، تو اس بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اس کے ساتھ 1 سال کے لیے اس کے بیٹے کو جلا وطن کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انیس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے انیس، جاؤ اس شخص کے ساتھ، اس کی بیوی سے پوچھو، اگر وہ اس گناہ کا، زنا کا اعتراف کر لے تو پھر اس کی بیوی کو سنسار کر دینا، رجم کر دینا، پتھر مار مار کے ختم کر دینا۔ حضرت انیس رضی اللہ تعالی عنہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق اس شخص کی بیوی سے پوچھا، اور اس نے گناہ کا اعتراف کر لیا کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو حضرت انیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، آپ کے فیصلے کے مطابق اس کو سنسار کر دیا، رجم کر دیا۔ اور ایک دوسرا واقعہ، حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ انصاری قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، بنو سلیم کے سے تعلق تھا ان کا، ان کی ایک لونڈی تھی۔ وہ لونڈی احد پہاڑ کے اوپر اور مدینہ کے ارد گرد جو بستیاں تھیں وہاں پہ بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن اچانک معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسی وقت ان کی ایک بکری بھیڑیا لے کر بھاگ گیا تھا۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ ماجرا دیکھا، میں بھی انسان ہوں، جیسے دوسرے لوگ ان اولاد آدم کو غصہ آتا ہے، مجھے بھی غصہ آ گیا۔ تو میں نے غصے کے اندر آ کے اپنی لونڈی کو زوردار تھپڑ رسید کر دیا، اور اس کے بعد پھر میں چلا آیا وہاں سے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر حاضر ہوا اور میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس واقعے کے متعلق بتایا جو کچھ میں نے کیا تھا، تو معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر ناگواری محسوس کی۔ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میرا جو فعل ہے، میں نے جو لونڈی کو تھپڑ مارا ہے، اس کو بہت بڑا گناہ نہ تصور کیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو فوراً معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ افلا اعتقها، کیا میں اس لونڈی کو آزاد نہ کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے معاویہ اپنی لونڈی کو لے کر آؤ میرے پاس۔ جب وہ اپنی لونڈی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس لونڈی سے پوچھتے ہیں این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو وہ لونڈی جواب دیتی ہے فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈی سے پوچھتے ہیں من انا، میں کون ہوں؟ تو وہ اس لونڈی نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فیصلہ دے دیا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اعتقها، اس لونڈی کو آزاد کر دو، فإنها مؤمنة، کیونکہ یہ مومنہ ہے۔ تو حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن اور حدیث کے مطابق صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔